دوستو، کیا آپ جانتے ہو کہ وراثت میں سگی بہن کا حصہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ آج کا میرا موضوع ہے کہ وراثت میں سگی بہن کا حصہ کیا ہے۔ بھائی یا بہن کی وراثت میں سگی بہن کو بھی حصہ ملتا ہے۔ وراثت میں سگی بہن کو حصہ ملنے کی 3 صورتیں ہیں۔ یہ 3 صورتیں بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ وراثت میں سگی بہن کو حصہ کب نہیں ملتا؟ جب مرنے والے کے اصل وارث مذکر یعنی باپ دادا اور فرع وارث مذکر یعنی کہ بیٹا پوتا موجود ہوں تو اس صورت میں سگی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ دوستو، آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والا ایک مرد ہے اور اس کی مکمل وراثت 4 جگہوں پہ تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1 بیوی، نمبر 2 ماں، نمبر 3 والد اور نمبر 4 2 بہنیں۔ بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے، والدہ کو 1/6 حصہ ملے گا، والد کو عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی ملے گا، اور 2 بہنوں کو اس مثال میں کچھ بھی نہیں ملے گا، محروم ہیں دونوں بہنیں، محجوب ہیں۔ یہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اصل وارث مذکر میں سے باپ موجود ہے، اور اسی طرح اگر فرع وارث مذکر میں سے کوئی ہو یعنی کہ بیٹا پوتا اگر ہو تو اس صورت میں بھی سگی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ وراثت میں سگی بہن کو حصہ کب ملتا ہے۔ سگی بہن کو وراثت میں حصہ ملنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے اصل وارث مذکر یعنی کہ باپ دادا اور فرع وارث یعنی کہ بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہ ہو اور سگا بھائی بھی نہ ہو تو اس صورت میں بہن اگر اکیلی ہے تو اس کو ½ حصہ ملتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملتا ہے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے۔ سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 176 میں ارشاد فرمایا، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ اگر کوئی مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں اگر اکیلی بہن ہے تو وہ ½ حصہ لے گی مرنے والے کی وراثت۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ پھر اگر مرنے والے کی ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو اس صورت میں مرنے والے کی بہنوں کو 2/3 حصہ دیا جائے گا۔ اگر اکیلی بہن ہے تو اس کو وراثت میں کیسے حصہ دیا جائے گا؟ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والا ایک مرد ہے اور اس کی مکمل وراثت 3 افراد میں تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1 بیوی، نمبر 2 ماں اور نمبر 3 سگی بہن۔ بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے، ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور اس مثال میں سگی بہن کو آدھی وراثت ملے گی، ½ حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو اس صورت میں بہنوں کو کیسے وراثت میں حصہ دیا جائے گا؟ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والا ایک مرد ہے اور اس کی مکمل وراثت 3 جگہوں پہ تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1 بیوی کو دی جائے گی، نمبر 2 والدہ کو دی جائے گی، اور نمبر 3 2 بہنوں کو دی جائے گی۔ بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے، ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، اور 2 بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ سگی بہن کو وراثت میں حصہ ملنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے اصل وارث مذکر یعنی کہ باپ دادا نہ ہوں، فرع وارث مذکر یعنی کہ بیٹا پوتا نہ ہو، لیکن ایک بھائی ہو، تو اس صورت میں سگی بہن اپنے بھائی کے ساتھ مل کے عصبہ بن جاتی ہے، یعنی کہ جو باقی بچتا ہے اس میں بہن کو اور بھائی کو دونوں کو حصہ دیا جاتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین قاعدے کے تحت۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 176 میں، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اگر بہن اور بھائی دونوں گٹھے ہیں یعنی کہ کئی سارے بھائی ہیں کئی ساری بہنیں ہیں تو بھائی اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ ملا کے عصبہ بنا لیں گے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 2 عورتوں کے برابر ایک بھائی کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اگر بہن کے ساتھ سگا بھائی بھی موجود ہے تو اس صورت میں
بہن کو وراثت میں کیسے حصہ ملتا ہے، آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والی ایک عورت ہے اور اس کی مکمل وراثت 3 جگہوں پہ تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1 شوہر، نمبر 2 والدہ اور نمبر 3 ایک بھائی اور ایک بہن۔ شوہر کو ہاف حصہ ملے گا اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے، ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، اور ایک بھائی کو اور ایک بہن کو اسبہ ہونے کی وجہ سے للذکر مثل حظ الانثیین قاعدے کے تحت حصہ دیا جائے گا۔ 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کو حصہ دیا جائے گا۔ سگی بہن کو وراثت میں حصہ ملنے کی تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے اصل وارث مذکر یعنی کہ باپ دادا نہ ہو، فرع وارث مذکر یعنی کہ بیٹا پوتا نہ ہو اور سگا بھائی بھی نہ ہو، لیکن فرع وارث مؤنث یعنی کہ بیٹی پوتی ہو، تو اس صورت میں سگی بہن عصبہ مع الغیر بنتی ہے، یعنی کہ جو باقی بچتا ہے وہ سگی بہن کو حصے میں مل جاتا ہے۔ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والا ایک مرد ہے اور اس کی مکمل وراثت 3 جگہوں پہ تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 1 بیوی، نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 سگی بہن۔ بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، بیٹی کو ہاف حصہ ملے گا، اور سگی بہن کو عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی جو ہوگا وہ سگی بہن کو حصے میں مل جائے گا۔ یقیناً آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کئی ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔